بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اسلامک اسٹڈیز کی جو سیریز شروع کی اس میں ہم انبیاء کرام کا تعارف پڑھ رہے ہیں، جس کا آج تیسرا لیکچر ہے، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے مختلف القاب تھے۔ ایک ان کا لقب تھا ابو الانبیاء، اسی طرح ان کا ایک لقب ہے جد الانبیاء، اور ان کا ایک لقب ہے خلیل اللہ۔ اسی طرح ان کا ایک لقب ہے امام الناس، ایک لقب ہے ان کا بت شکن، اور اسی طرح ایک ان کا لقب تھا حنیف۔ یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف القاب پڑھے ہیں۔ انہیں ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے والد، اور جد الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے دادا۔ اس کی وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا اسحاق اور دوسرے بیٹے کا نام تھا اسماعیل۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ انہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن سے بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ شروع ہوئی۔ تو یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آ رہے ہیں وہ سارے ان کے نسل سے ہیں، اور اسی سے چلتے چلتے سیکنڈ لاسٹ نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سارے انہی کی نسل سے تھے، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، انبیاء کے والد، یا جد الانبیاء، انبیاء کے دادا کہا جاتا ہے۔ اور خلیل اللہ، خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دوست، اور امام الناس، لوگوں کا امام، کیونکہ یہودیت، عیسائیت، مشرکین مکہ، یہ سارے لوگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے، اس وجہ سے انہیں امام الناس کہا گیا۔ بت شکن، جو انہوں نے بچپن میں بت توڑے تھے، اور حنیف کا مطلب ہے یکسو ہونا، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے بلکہ دین حنیف کے قائل تھے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اس وجہ سے انہیں حنیف بھی کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال قبل جو ہے وہ بابل، جو عراق کا شہر ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ عراق سے آپ نے ہجرت کی فلسطین، اور فلسطین سے آپ نے ہجرت کی تھی مصر۔ جب آپ نے مصر ہجرت کی تو وہاں پر ان کی جو شادی ہے وہ مصر کے بادشاہ سے ہوئی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی، جس کا نام تھا ہاجرہ۔ اور جو اماں ہاجرہ ہے ان کو ام العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اماں ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 86 سال تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال عمر تھی تو اماں ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی جو دوسری بیوی تھی، ان کی جو دوسری بیگم تھی حضرت سارہ، ان سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 100 سال تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت سارہ جو ہے انہیں کہا جاتا ہے ام الانبیاء، کیونکہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ گئے، اور وہاں سے جو عرب کی ایک نسل جو ہے وہ شروع ہوئی، اسی وجہ سے انہیں ام العرب کہا گیا۔ اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یوسف، اور چلتے چلتے انہی سے آگے نسلیں جو ہے اپنا نبوت ہے وہ چلی، تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا ہے ام الانبیاء۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر تھی 175 سال کل ان کی عمر ہوئی۔ ان کے والد کا نام قرآن مجید کے مطابق جو ہے وہ آزر، اور بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے نمرود، اس سے ہوا، اور نمرود دنیا میں پہلا شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اپنا رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں اسوہ حسنہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی بہترین اگزامپل، بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرآن مجید کے اندر قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 69 دفعہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح قربانی جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ مسجد اقصیٰ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اسی طرح انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور مہمان نوازی، اس کے علاوہ ختنہ کرانا، شلوار پہننا، یہ ساری جو سنتیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، اور قرآن مجید میں ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ہم عصر بھی تھے، یعنی جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پائے جاتے تھے اسی زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی پائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم ایک مختلف بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور حضرت لوط جو ہے وہ مختلف بستی کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم پڑھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان کے ہم عصر تھے، یعنی ایک ہی زمانے میں پائے جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن جو ہے جسے ہم جارڈن بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں کی ایک بستی تھی سدوم، اس کی طرف جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اور یہ جو کام ہے دنیا میں اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا کہ یہ اپنی خواہش مردوں کے ساتھ جو ہے وہ پوری کیا کرتے تھے، بجائے عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے ان سے جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کریں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب بھیجا تو ان کی بستی کو الٹ دیا، اور ان پر جو عذاب کے آثار ہیں وہ ڈیڈ سی جو اسرائیل اور جارڈن کے درمیان میں سمندر ہے، جس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں، وہاں پر لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا اس کے آثار جو ہے آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی دنیا میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہجرت کرنے والا جوڑا ہے، اور دوسرا جو جوڑا ہے وہ
اسلام کی تاریخ میں وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دنیا میں پہلا جوڑا جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی جو ہے ان کا جوڑا دنیا میں پہلا جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، یعنی وہ بھی مسلمان نہیں تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا قوم لوط پر تو ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ اور اسی طرح ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی، یعنی دو قسم کے ان پر عذاب آئے، پہلے پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پروں پر اٹھایا اور بستی کو اتنا قریب لے گئے آسمان کے کہ ان کے جو بھونکنے والے کتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ فرشتوں نے سنی اور پھر واپس ان کو پلٹ دیا۔ اس طرح جو ہے ان پر دو قسم کے عذاب آئے۔ علیہ السلام کے بعد ہم پڑھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب وہ جو ہے حضرت ہاجرہ جو ہے ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا، جب وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی سہولت وہاں پہ میسر نہیں تھی، اور اماں ہاجرہ جو ہے وہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں مکہ کے درمیان، مکہ کے اندر، ان کے درمیان میں یہ 7 جو ہے انہوں نے چکر لگائے تھے، اور انہی چکروں کی یاد میں جو حاجی ہیں جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے 2 لقب ہیں، ایک ان کا لقب ہے ذبیح اللہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا لقب ہے ابو العرب، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے، اور مکہ میں پھر ان سے ایک نسل چلی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسی وجہ سے انہیں کہا گیا ہے ابو العرب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں 12 دفعہ ذکر ہے، اور اسلام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی جو ہے وہ پیش کی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اسی کی یاد میں 10 ذی الحجہ کو تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ زمزم جو ہے وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ میں چھوڑ کر گئے تو وہاں پہ کوئی پانی پینے کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں تھی، تو حضرت اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے کہ پہاڑیوں کو چڑھ کر وہ دیکھتی تھی کہ کہیں ادھر ادھر ہمیں پانی نظر آ جائے، لیکن کوئی پانی نہیں ملا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے ایک شیر خوار بچے تھے وہ رو رہے ہیں اور اپنی ایڑیاں جو ہے وہ رگڑ رہے ہیں زمین پر، تو وہیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا پھر زمزم، زمزم کا مطلب ہے رک جا، کیونکہ وہ پانی جو ہے کافی نکلنا شروع ہو گیا، تو اسی وجہ سے اس کو کہا گیا زمزم۔ زمزم کا مطلب جیسے میں نے بتایا اس کا مطلب ہے رک جا۔ یہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت اسحاق کے بارے میں۔ حضرت اسحاق جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں سارہ، ان سے پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت اسحاق جو ہے ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے سارہ، اور سارہ کو کہا جاتا ہے ام الانبیاء۔ ام الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کی والدہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق، اسحاق سے پھر یعقوب، پھر یوسف، اور چلتے چلتے اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام تشریف لائے۔ اور بائبل کے مطابق جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی وہ پیش کی گئی تھی۔
جی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ہم پڑھیں گے اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے، ان کا نام یا ان کا جو لقب ہے وہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل اس کا مطلب ہے، جیسا کہ ہم عربی زبان میں نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبداللہ اور اسرائیل کا ایک ہی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 جو ہے وہ قبیلے بن گئے، قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کے۔ ان کے 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے، اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ ان کی ایک بیوی سے تھے۔ 2 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے تھے بنیامین، ٹھیک ہے۔ اور جو 12 بیٹے تھے ان میں سب سے بڑا ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، جس سے جو قوم ہے یہودی قوم، یہ یہودا کی طرف منسوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کا قرآن میں 16 دفعہ جو ہے وہ ذکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے۔ قرآن میں اور کوئی واقعہ تفصیل کے ساتھ یعنی ابتدا سے انتہا تک ایک ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں ہے، صرف یوسف علیہ السلام کا واحد واقعہ ہے جو قرآن میں ترتیب کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تقریباً 28 پاروں میں 136 دفعہ ذکر ہے، لیکن جزیات کے ساتھ ہے، کہیں بھی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا واقعہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حسن کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی جو ہے وہ دی تھی۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے بزرگ نبی قرار دیا تھا۔ بزرگ نبی قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی 4 جو پشتیں ہیں ان سے وہ نبوت چلی آ رہی تھی۔ 4 پشتیں جیسے ہم پڑھا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف، یہ 4 پشتیں جو ہے ان کی نبی جو ہے نبوت ان سے چلی آ رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ نبی قرار دیا۔ اور سورۃ یوسف جو ہے اس میں ان کا ذکر آیا ہے 25 دفعہ، اور کل ان کا ذکر ہے قرآن میں 27 دفعہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 27 میں سے 25 دفعہ سورۃ یوسف میں ذکر ہے، اس کے علاوہ قرآن میں ان کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور وہاں سے وہ آگے، کیونکہ وہ اس وقت رہتے تھے ملک شام میں، اور شام سے پھر جو ہے وہ مصر میں جا کر ان کو فروخت کیا گیا، اور پھر مصر میں جا کر وہ قید ہوئے۔ جب قید ہوئے تو ان کے ساتھ ایک باورچی اور اسی طرح ایک ساقی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، وہ دونوں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید ہوئے۔ بعد میں بادشاہ نے، جس کا نام تھا قطمیر، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، تو پھر ان 2 جو یہ ساقی اور باورچی تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی، تو اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے آزاد ہو گئے، اور پھر ان کو خزانے کا
انچارج بنا دیا گیا، آخر کار وہ وہاں پہ حکمران بن گئے۔ اور اس طرح جو بنی اسرائیل ہیں وہ ملک شام سے مصر جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، اور بعد میں پھر وہ مصر میں ہی پھلے پھولے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ان کو دوبارہ عروج ملا۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے غلے کے لیے شام سے، کنعان سے، شام کا ایک علاقہ تھا کنعان، جہاں پہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان رہتا تھا، وہاں پہ کیونکہ قحط تھا تو انہوں نے 3 سفر کیے تھے مصر کے غلہ لینے کی خاطر۔ جو والدہ تھی ان کا نام تھا راحیل یا راحلہ، اور مصر میں جس شخص نے ان کو خریدا تھا اس کا نام تھا فوتیفار۔ جس شخص نے جو ہے وہ اپنا مصر کے اندر جب وہ ان کو غلام بنا کر بیچا گیا تو خریدا تھا، اس شخص کا نام تھا فوتیفار، اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا زلیخا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ 3 دن کنویں میں رہے تھے جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا۔